بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ آپ کو ایک بڑی اہم خبر دوں کہ بلاول بھٹو زرداری نواز شریف صاحب سے جا کے لندن میں ملے ہیں۔ بڑی چہم گوئیاں ہو رہی تھیں اس بارے میں کہ وہ کس بارے میں کیا بات ہو رہی ہے وہاں پہ، اور چڑیل ایک خبر لے کے آئی ہے لندن سے۔ چڑیل یہ کہتی ہے کہ جناب بلاول بھٹو زرداری صاحب نے میاں نواز شریف کو کنونس کرنے کی کوشش کی ہے کہ الیکشنز کو ڈیلے کیا جائے، اور اس کی دو وجوہات ہیں۔ پہلی بات یہ ہے کہ جتنے ڈونرز ہیں، جتنے بھی ڈونر ایجنسیز ہیں یا کچھ ممالک ہیں، وہ چاہتے ہیں کہ کنٹینیوٹی آف پالیسی ہو اور وہ پھر پیسے دیں گے، ورنہ پاکستان بالکل بینکرپسی کے قریب ہے خدا نخواستہ۔ کہتے ہیں کہ جی خزانے میں $2 بلین رہ گئے ہیں، صرف باقی تو ٹائیڈ لونز ہیں، اگر $8-10 بلین آپ گن رہے ہیں تو، اور سری لنکا میں بھی $2 بلین ہی ان کے ریزرو میں رہ گئے ہیں، لیکن وہاں 2.5 کروڑ لوگوں کو کھلانے کے لیے ان کے پاس پیسہ نہیں رہا اور وہ بینکرپٹ ہو گئے۔ یہاں تو 24 کروڑ لوگ ہیں، تو حالات کیا ہوں گے؟ تو ہمیں پاکستان کو اس وقت پیسہ چاہیے۔ دوسری بات جو بڑی اہم بات ہوئی ہے وہاں پہ، میاں نواز شریف کو بلاول بھٹو زرداری صاحب یہ کنونس کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ الیکشنز 2 سال کے بعد کرائیں۔ جی آپ نے صحیح سنا، ابھی تک ہر آدمی آپ کو یہ کیا سرائی دے رہا ہے کہ الیکشنز بہت جلدی ہو جائیں گے، یہ چونچوں کا مربع چلنا نہیں ہے، بانپوری کا چلنا نہیں ہے، اور یہ سپٹمبر اکتوبر میں الیکشنز کی طرف جائیں گے بجٹ فوراً اناؤنس کر کے۔ تو میری اطلاع یہ ہے کہ یہ اس بات پہ بڑی سیریسلی سوچا جا رہا ہے کہ عمران خان نے جو جلسے کیے ہیں وہ بہت بڑے بڑے جلسے ہیں، اور پبلک میں ابھی اس کو سپورٹ مل رہی ہے، اس کو ایکسپوز کرنے میں بھی ٹائم لگے گا، ان کے گورنمنٹ کی کرپشن کو ایکسپوز کرنے میں ٹائم لگے گا، مختلف لوگوں کی مختلف چیزوں کو ایکسپوز کرنے میں ٹائم لگے گا۔ تو اس کے لیے 1.5 سال تو یہ جو اسمبلی کا موجود ہے اس کو گزارے، اور اس کے بعد 1.5 سال کے بعد ایک آرڈیننس کے تھرو اس کو 6 مہینے آگے لے کے جائیں، اور 2 سال تک یہ حکومت چلے، اور 2 سال کے بعد الیکشنز ہوں۔ اب دیکھتے ہیں کہ میاں نواز شریف نے اگر ہاں نہیں کی اس پروپوزل پہ، تو ابھی تک نہ بھی نہیں کی ہے، شاید کر دیں، ہاں کر دیں، لیکن آج یا کل میں اس کی تفصیلات بھی آ جائیں گی۔ اور اگر یہ ہو گیا تو یہ تحریک انصاف کے لیے بڑی ایک آپ سمجھیں کہ ایڈورس قسم کی خبر ہوگی کہ تحریک انصاف تو سمجھ رہی ہے کہ اگلے 3 مہینے میں وہ الیکشنز کرا لے گی۔ بہرحال اب لوکل بات آپ کو بتاؤں کہ جہاں کہیں بھی دنیا میں کوئی لوگوں کے ذہن سازی کرنے کی مہارت حاصل کرتا ہے تو لوگوں کی ایک بہت بڑی تعداد کو اپنے ساتھ ملا لیتا ہے۔ اکثر اس کے سیاسی مخالفین اس پہ پروپیگنڈا کا الزام لگاتے ہیں، اور جب یہ پروپیگنڈا انکنٹرولبل ہو جائے اور جھوٹ ہونے کے باوجود لوگوں کے دل اور دماغ میں سرائیت کر جائے، تو پھر اس شخص کو ہٹلر کے پروپیگنڈا منسٹر جوزف گوئبل سے تشبیہ دی جاتی ہے۔ لیکن آج کل جو پاکستان میں ذہن سازی کے حوالے سے ایک انتہائی مؤثر کیمپین چل رہی ہے، تاریخ شاید اس کو نہ بھلا سکے۔ ہو سکتا ہے گوئبلز پروپیگنڈا کی دنیا میں ثانوی کردار بن جائے اور لوگ کہیں کہ برصغیر میں ایک لیڈر پیدا ہوا تھا جس نے اپنی تباہ کن کارکردگی کے باوجود اپنی باتوں اور تقریروں سے حیران کن کارنامے سر انجام دیے۔ جس طرح اس نے 20ویں صدی میں سوشل میڈیا کا استعمال کیا، جتنے منظم طریقے سے ہزاروں اکاؤنٹس مسلسل ایک ہی بات کو pھیلاتے رہے، دلیل دینے والے کو گالی سے چپ کرواتے ہیں، سچ بولنے والے پر لفافہ یا بکاؤ مال کہہ کر اس کو متنازع بناتے ہیں، مذہبی رجحان رکھنے والوں کے سامنے ایک شخص کو ایمانداری کا پتلا بنا کر پیش کرتے ہیں، غیرت مندوں کے سامنے ایک جنگجو لیڈر بنا کر پیش کرتے ہیں، کسی کو غدار، کسی کو ڈاکو، کسی کو کچھ اور پتہ نہیں کیا کیا نہیں کرتے۔ کسی پر سندھ کارڈ کھیلنے کا الزام تھا، کسی پر پنجابی کارڈ، لیکن یہاں پہ کپتان نے اپنی صلاحیتوں کو بروئے کار لاتے ہوئے سارے کارڈ کھیل ڈالے، اور اپنی تباہ کن کارکردگی کے باوجود جس طرح اپنے ناراض ووٹرز اور سپورٹرز کو دوبارہ اپنے ساتھ جوڑا، تاریخ اس کو کبھی نہیں بھلا پائے گی۔ وہ شخص جس نے بھٹو کا کریڈٹ خود اس کے خاندان سے چھین لیا، اس کی صلاحیت پہ کیا شک ہو سکتا ہے؟ اور اب حالات جس طرف جا رہے ہیں، ایسا لگتا ہے کہ جوزف گوئبلز کو جب تاریخ عمران خان کے سامنے رکھ کر مقابلہ کرنے کی کوشش کرے گی تو بلا شبہ وہ اپنی صلاحیتوں کے حوالے سے ہمارے کپتان کے سامنے ایک چھوٹا بونا نظر آئے گا۔ سوشل میڈیا سے لوگوں کی ذہن سازی کی ایک اعلیٰ مثال قائم کر دی گئی، اور پاکستان کارڈ کی مقبولیت نے تمام ریکارڈز توڑ دیے، لیکن اس کے باوجود عمران خان پاکستان کے لیے کیوں ناگزیر ہے؟ ان کی موجودگی پاکستان کے لیے کیسے فائدہ مند ثابت ہو سکتی ہے، اور اس کے ووٹر کا ان کے ساتھ جڑے رہنا پاکستان کے لیے کیوں مفاد میں ہے؟ اس پر بات کرنے سے پہلے میں کچھ حقائق پر روشنی ڈالنا چاہوں گا۔ عمران خان اس وقت پاکستان میں ہر محفل میں موضوع بحث بنے ہوئے۔ اپنی بولڈ تقریروں کی وجہ سے جب وہ اقتدار میں نہیں آئے تھے تو اس وقت بھی یہ بحث ہوا کرتی تھی کہ کیا عالمی اور ملکی اسٹیبلشمنٹ کسی صورت عمران خان پہ بھروسہ کرے گی، کیونکہ عمران خان کے بارے میں یہ مشہور ہے کہ ان کو کنٹرول کرنا مشکل ہے،
اور جب وہ کنٹرول سے باہر ہو جاتے ہیں تو بہت تنگ کرتے ہیں۔ لیکن پھر ہم نے دیکھا کہ پیپلز پارٹی کو لگام ڈالنے کے لیے میاں نواز شریف میمو گیٹ میں کالا کوٹ پہن کے عدالت پہنچے، اور جب میاں صاحب کو مبینہ طور پہ RO الیکشن میں بڑی کامیابی ملی، حکومت چل رہی تھی، 3.5 سال کے بعد جب پتہ چلا کہ میاں صاحب تو اب کسی کی باری نہیں آنے دیں گے اور اگلے الیکشن کا راستہ صاف کیا جا رہا ہے، اور میاں صاحب وزیر اعظم کی اصل طاقت کو جو آئین نے دی ہے اسے استعمال کرنا چاہتے ہیں، تو انہیں بڑے احترام کے ساتھ گھر بھیج دیا گیا۔ میاں صاحب نے شور مچایا مجھے کیوں نکالا، تو انہیں آرام کی نیت سے اندر کر دیا گیا، اور وہ عمران خان جن کی بے چین طبیعت کی وجہ سے کوئی اعتبار کرنے کے لیے تیار نہیں تھا، اگلی بارات کے دولہا قرار پائے۔ پھر جو ہوا وہ سب کے سامنے تھا۔ صاحب علم لوگوں نے ملک اور قوم کے وسیع تر مفاد میں اپنی زبان اور کان کو تالے لگا دیے، آنکھیں بند کر لیں۔ کامیابی کا یقین نہیں، پر ایک امید تھی کہ شاید ایک ایماندار آدمی یہاں کے اس ملک کی تقدیر بدل دے۔ شاید PIA کا ڈوبتا بیڑا پھر ہوا میں چھلانگیں مارنے لگے، شاید سٹیل مل پھر سے ایک بار لوہا اگلنے لگے، شاید پاکستان میں انصاف کا بول بالا ہو، تعلیم اور صحت کے میدان میں دن دگنی رات چگنی ترقی ہو جائے، اور ملکی قرضوں سے ہمیشہ کے لیے جان چھوٹ جائے، اور پتہ نہیں کیا کیا۔ لیکن سب امیدیں اتنی برے طریقے سے ٹوٹیں جیسے پہلے کبھی نہیں ہوا تھا۔ خان صاحب نے پہلے 1 سال میں ہی تباہی کا ایسا نظام کھڑا کیا کہ لانے والوں سے لے کر دکھانے والوں تک سب نے ہاتھ جوڑ لیے، اور پھر انتظار شروع ہو گیا کہ ایمانداری کا وہ بت جسے ٹی وی کیمپین اور سوشل میڈیا کی مدد سے تیار کیا گیا تھا، اور عوام میں اس کی قبولیت اس کے اندر کوٹ کوٹ کر بھر دی گئی تھی، اور پھر اسے مان پڑنے دیا جائے۔ جبکہ خان صاحب نے بھی کسی کو نہیں چھوڑا، سیاسی مخالفین سے لے کے ہر ایک کو روندا، اور پھر جانے سے پہلے خاص طور پر پوچھا کہ دیکھیں کہیں کوئی رہ تو نہیں گیا۔ بہرحال خان صاحب سے محبت کرنے والوں کی محبت مان پڑنے لگی تو خان نے اگلے الیکشن کو اسی طریقے سے ہائی جیک کرنے کی کوشش شروع کر دی جس طرح کا منصوبہ 2018 میں بنایا گیا تھا۔ بلکہ 2018 میں ہمیں تو خان صاحب مقبول تھے، اس لیے یہ منصوبہ ذرا زیادہ خوفناک اور شفاف تھا۔ خان صاحب اپنی اس خواہش کا اظہار اکثر کرتے تھے کہ انہیں یہی نہیں بلکہ اگلے 5 سال بھی چاہیے۔ پہلے تو ان کی کارکردگی دیکھ کے لوگ اس کو دیوانے کا خواب سمجھتے رہے، لیکن جب ان کے منصوبے کا علم ہوا تو پھر اوپر والے کا ایک پلان آ گیا، اور انسان جو مرضی منصوبہ بناتا رہتا ہے، ہوتا وہی ہے جو منظور خدا ہوتے ہیں۔ وہ انگریزی میں کہتے ہیں نا کہ مین پرپوزز اینڈ گاڈ ڈسپوزز۔ عمران خان نے اپنے دور حکومت میں جس چیز پر دن رات ایک کیا اور جس منصوبے پہ اس نے روزانہ کابینہ میں 3 گھنٹے لگائے، وہ دوبارہ اقتدار میں آنے کا منصوبہ تھا، اور خان کا وہی منصوبہ ناکام ہوا۔ اگر خان اتنے وقت لوگوں کے مسائل اور مہنگائی ختم کرنے اور اپنی گورننس کو بہتر کرنے پہ لگاتا تو شاید آج ہم جیسے لوگ بھی خان کی طاقت بنے ہوتے ہیں۔ لیکن خان نے شارٹ کٹ اپنایا، کیونکہ 22 سال جدوجہد کرنے کے بعد جو شارٹ کٹ 2018 میں لگا تھا تو اس کا خان کو ایک چسکا پڑ گیا، لیکن کوئی انہیں سمجھانے والا نہیں تھا کہ یہ شارٹ کٹ نہیں بلکہ 22 سال کی محنت کا پھل تھا۔ صحیح وقت پر صحیح موقع ملا، جگہ خالی ہوئی، خان کو دی گئی، لیکن خان نے سمجھا اسٹیبلشمنٹ کے وہ نظارے جو وہ 4 سال سے دیکھتا آ رہا ہے وہی مسائل کا اصل حل ہے، چٹکی بجاؤ کام ہو جائے۔ جب حکومت لوگوں کی مرضی کی آنی ہی نہیں تو پھر لوگوں پر محنت کرنے کا کیا فائدہ ہے؟ جب حکومت کی ناک میں دم کرنے کے لیے عوام کی ضرورت ہوگی تو پھر کر لیں گے محنت عوام پر بھی، جیسے آج کل کر رہے ہیں۔ پھر مشن 2023 الیکشن کے لیے منصوبہ بنا، اپنی مرضی کی تعیناتی کا منصوبہ بنایا، پاکستان کے 90 لاکھ ناراض ووٹرز کے بدلے 90 لاکھ اوورسیز پاکستانیوں کے ووٹ کاسٹ کرنے کے لیے راستہ ہموار کیا۔ ووٹ گننے کی بجائے الیکٹرانک ووٹنگ مشینز تیار کی گئی، اور اس کے بعد اپنا امپائر بھی لانے کا منصوبہ ہو گیا۔ لیکن نئے امپائر کے آنے سے پہلے پرانے امپائر اور کھلاڑیوں کو کھیل ہائی جیک کرنے کی بھنک پڑ گئی، اور کام وہیں شروع ہو گیا، اور خان صاحب کو مطلق العنان بننے سے پہلے ہی گھر بھجوا دیا گیا۔ خان صاحب کی یہ خواہش نہیں تھی کہ اس سے پہلے میاں نواز شریف نے بھی دبے کی دہائی میں امیر المومنین بننے کی کوشش کی تو وہ گھر ہی چلے گئے۔ سابق وزیر اعظم عمران خان کے سر سے جب فرشتوں کی سرپرستی کا ہاتھ اٹھنا شروع ہوا تو خان صاحب کی بے چینی میں اسی وقت اضافہ ہونا شروع ہو گیا۔ اس وقت انہوں نے کہنا شروع کر دیا تھا کہ اگر میں سڑکوں پر آ گیا تو بہت زیادہ تنگ کروں گا، ابھی تو میرے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں۔ ان کی دھمکی پہ کسی نے کان نہیں دھرے، اور فیصلہ یہ ہوا کہ اس طرح اگلا الیکشن کسی کو ہائی جیک نہیں کرنے دیا جائے گا۔ خان صاحب کا وہ سارا کھیل بنا کر دیا گیا تھا کہ اب ان کی کوئی مدد نہیں کی جائے گی، اور خان صاحب کو گرانے کے لیے صرف نیوٹرل ہونا ہی کافی تھا، اور خان صاحب عدم اعتماد کی صورت میں گھر چلے گئے۔ اب اس قوم کی بدنصیبی اور عمران خان کی خوش قسمتی کہ وہ نام نہاد مراسلہ بھی اسی مہینے پاکستانی سفیر نے بھیج دیا۔ اب اگر ہم تحقیق کروائیں تو اس طرح کے ہزاروں مراسلے پاکستان کو
ان کے بیرون ملک سفیر بھیج چکے ہوں گے، لیکن کبھی کسی کے ذہن میں یہ خیال نہیں آیا کہ سازش ہو سکتی ہے۔ بہرحال اس وقت معاملہ یہ ہے کہ سوشل میڈیا پہ کھل کر عدالت و فوج کی کردار کشی کی جا رہی ہے، اور یہ ہماری بدقسمتی ہے کہ جب اسٹیبلشمنٹ نیوٹرل ہو جائے تو مصیبت، اور جب نیوٹرل نہ ہو تو پھر مصیبت۔ جبکہ کئی لوگ تو یہ مطالبہ کر رہے ہیں کہ ملک کے وسیع تر مفاد میں جمہوریت کے کھیل سے امپائر کو ریٹائر ہونا چاہیے، کیونکہ فوج پاکستان کی سالمیت کے لیے بہت ضروری ہے، اور اس کو اس گندے کھیل میں بدنامی کے علاوہ کچھ نہیں ملنے والا۔ جہاں تک عمران خان کی مقبولیت کا تعلق ہے تو آپ ایک بات یاد رکھیں کہ عمران خان اس کی تمام تر نااہلی کے باوجود ان لوگوں کی سپورٹ حاصل ہے جو شریفوں اور زرداری اور بھٹو خاندان سے نفرت کرتے ہیں۔ وہ آزاد خیال اور خوابوں کی دنیا میں جینے والے لوگ ہیں۔ وہ انہیں کئی دفعہ آزما چکے ہیں، دوبارہ کسی صورت ان پر بھروسہ کرنے کے لیے تیار نہیں۔ ان کے پاس عمران خان کے علاوہ کوئی آپشن ہی نہیں ہے، جبکہ ہم نے دیکھا کہ جو بھی طاقت میں آنے کی کوشش کرتا ہے وہ ڈکٹیٹر کے پائے کی طاقت حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے، جو ملک اور عوام کے لیے کبھی ٹھیک نہیں ہوتی۔ اس لیے عمران خان کی عوامی سپورٹ نون لیگ اور پیپلز پارٹی کو بے لگام ہونے سے روکے گی اور ان پر کام کرنے کا پریشر ڈالے گی، اور تگڑی اپوزیشن ہمیشہ ملک کے مفاد میں ہوتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ روایتی سیاستدان جو بہت زیادہ تجربہ کار ہو چکے ہیں، ان کو چیک دینے کے لیے، ان کے اوپر چیک رکھنے کے لیے ایک مخالف عوامی طاقت کا ہونا ضروری ہے۔ اس لیے بلا مبالغہ میں کہہ سکتا ہوں کہ عمران خان کو بالکل ختم کرنے کی کسی کی خواہش تو ہو سکتی ہے، لیکن کسی بھی نئی قوت کی غیر موجودگی میں خان کی مقبولیت کا خاتمہ جمہوریت اور ملک میں بیلنس آف پاور کے نظام کو بری طرح جھٹکا دے سکتا ہے۔ لیکن ایک بات طے ہے کہ پہلے میاں نواز شریف اپنی ناراضگی کا اظہار کرنے کے لیے کرداروں کے خلاف ڈائریکٹ مداخلت کر رہے تھے، لیکن اب تحریک انصاف فوج کے نیوٹرل ہونے پہ اپنا غصہ سازش کے تحت نکال رہی ہیں۔ بہرحال ہر پیغام جس میں اسٹیبلشمنٹ کو برا بھلا کہا ہوتا ہے اس میں لکھا ہوتا ہے کہ عمران خان نے فوج کے خلاف کوئی بات نہیں کرنی مگر پھر بھی فلاں، مگر پھر بھی فلاں، اور ہزا سرائی کا سلسلہ جاری ہے۔ میرے خیال سے ریاست کو معاملات کے خراب ہونے سے پہلے کچھ اس طرح کی مداخلت کرنی پڑے گی کہ جس طرح ٹرمپ کی زبان بند کرانے کے لیے امریکن اسٹیبلشمنٹ نے کی تھی، آئندہ ماہ، اور اس میں کیا کیا تھا، اس میں ٹویٹر اکاؤنٹ اس کا بند، اس کا فیس بک اکاؤنٹ بند، تاکہ اس کو ذرا ٹھنڈ ڈالے۔ سب کچھ ہو رہا ہے، لیکن اس میں اور بڑی ڈیولپمنٹس ہیں، اور لندن سے کل کیا ڈیولپمنٹس آئیں گی وہ بھی آپ کو بتاؤں گا۔ بٹ انٹل دی نیکسٹ ٹائم، اللہ حافظ۔